کہا جاتا ہے کہ قطرہ قطرہ دریا شود، یعنی کہ پانی کی بوندیں مل کر ایک دریا بن جاتا ہے، اور وہی دریا ہماری بہت سی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے جو قطروں سے وہ ضرورت پوری نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح مسلم سماج میں ایسی آرگنائزیشنز، تحریکوں کی ہمیشہ ضرورت رہی ہے، اور ہر سماج میں ضرورت رہی ہے، جو اس سماج جس میں اس میں مختلف صلاحیتوں کے حامل لوگ ایک دوسرے سے جڑیں اور جڑ کر وہ ایک دریا بن جائیں، اور دریا بن کر اپنے قوم یا اپنے سماج یا اپنے ملک کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ تو انہی تنظیموں میں، تحریکوں میں نیشنل لیول پر آل انڈیا ملی کونسل کا نام ہے، جو 1991 میں اس کا خاکہ بنا، اور 1992 میں باضابطہ اس کا رجسٹریشن ہوا، اور اس نے عمل اپنے کام کا آغاز کیا۔ آل انڈیا ملی کونسل یہ دیگر تمام تنظیموں کے ساتھ رفیق کی حیثیت سے رہتی ہے، نہ کہ رقیب کی حیثیت سے۔ آل انڈیا ملی کونسل مسلمانوں کے اتحاد اور مسلک و مشرب سے بلند ہو کر ایک دوسرے سے تعاون کی راہ ہمیں دکھلاتی ہے۔ آل انڈیا ملی کونسل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو علماء، دانشوروں، مرد اور خواتین، ان تمام کے اشتراک سے اپنے مقصد کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ آل انڈیا ملی کونسل نے اپنی تاریخ میں کئی اہم کارنامے انجام دیے، بڑی روشن تاریخ رہی۔ حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور ان کے ساتھ پورے ملک کا کریم طبقہ اور نمائندہ افراد شامل حال رہے اس کارواں میں۔ تلنگانہ میں یہ تحریک بالکل اپنے آغاز سے قائم رہی، اور بڑی بڑی شخصیتوں نے اس کارواں کو آگے بڑھایا اور اس کی قیادت کی۔ آج 8 اگست 2024 پنجشنبہ کا دن ہے۔ ملی کونسل کی نئی میعاد کے لیے انتخابات عمل میں آئے، اور اس میں حیدرآباد کے مختلف خصوصیات اور مختلف پوٹینشل کے لوگوں نے مل کر آج کی اس میٹنگ میں ملی کونسل کا ایک نیا خاکہ اور ایک نیا ڈھانچہ بنایا۔ اور ہم نے جو ہمارے 12 ڈپارٹمنٹس ہیں، جس میں اصلاح معاشرہ اور تحفظ شریعت ہے، لیگل ونگ ہے، اور دینی تعلیم اور مکاتب کا نظام کے لیے ایک مستقل شعبہ ہے، ماڈرن ایجوکیشن اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے مستقل ادارہ ہے، میڈیا کے لیے ایک مستقل ونگ ہے، تو ان تمام شعبوں کے لیے سیکریٹریز کا انتخاب عمل میں آیا۔ نئے صدر کی حیثیت سے ہمارے جو سابق کارگزار صدر تھے ڈاکٹر محمد نظام الدین صاحب کو منتخب کیا گیا، اور نائبین صدور کی حیثیت سے مختلف مسلک و مشرب کے نمائندہ شخصیات کے نام شامل کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے عمر عابدین کا انتخاب عمل میں آیا۔ اسسٹنٹ جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے مولانا مفتی رفیع الدین رشادی صاحب، مولانا عثمان بیگ صاحب کا انتخاب عمل میں آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو الگ الگ شعبہ جات ہیں ان سب کے لیے سیکریٹری سلیکٹ کیے گئے ہیں، اور یہ اپنی پوری ٹیم بنا کر اور اگلے 3 سال کا ایکشن پلان بنا کر انشاءاللہ کام کریں گے، اور پورے تلنگانہ میں ملی کونسل کی شاخیں قائم کی جائیں گی۔ جو باذوق لوگ ہیں، ملی جذبہ رکھتے ہیں، اگر وہ ہمارے ساتھ جڑنا چاہیں تو ہم اضلاع میں اور مختلف علاقوں میں ان کی خدمات کو حاصل کر سکتے ہیں، وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ موجودہ حالات میں یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے کہ ہم اپنے کام کو انفرادی انداز میں کرنے کے بجائے اجتماعی انداز میں کریں، کلیکٹیولی کریں، اور تاکہ یہ ویل آرگنائز ہو اور بہت ہی منظم اور مستحکم ہو، اس کا آؤٹ کم اور رزلٹ ہمیں بہت اچھا مل سکے۔ ہمارے لیے ملی کونسل، آل انڈیا ملی کونسل تلنگانہ کی خوش بختی ہے کہ 3 بڑی اہم شخصیتیں اس کے سرپرست ہیں۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، جو ملی کونسل کے نیشنل وائس پریزیڈنٹ اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے پریزیڈنٹ ہیں، انہیں تلنگانہ چیپٹر کا سرپرست منتخب کیا گیا۔ اسی طرح حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب، جو بہت ہی قداور، بزرگ اور معتبر عالم دین ہیں، انہیں بحیثیت سرپرست منتخب کیا گیا، اور ملی کونسل کی ابتدائی ٹیم میں جناب ظفر مسعود صاحب رہے ہیں، انہیں ایک پیٹرن کی حیثیت سے منتخب کیا گیا، اور مزید وہ ایک ایکٹیو پیٹرن کی حیثیت سے ان تمام کاموں کا جائزہ اور احتساب کریں گے، اس کا انٹراسپیکشن کریں گے، اسسمنٹ کریں گے، اور ٹریجر کی حیثیت سے بھی انہی کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ تو میں تلنگانہ اور پورے یہاں کے اضلاع حیدرآباد اور اضلاع کے مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ ملی کونسل آپ کا اپنا ادارہ ہے، آپ کی اتحاد اور یکجہتی کا عنوان ہے، آپ کی ایکٹیوزم اور آپ کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے یہ ادارہ میدان میں موجود ہے۔ آپ
जिस तरह चाहें इसका ताउन कर सकते हैं और इसके साथ जुड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।